اور اب ہے تقریری مقابلہ، اور جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ 54 ہمارے پاس کنٹیسٹنٹس ہیں. 3 کنٹیسٹنٹس روزانہ مقابلہ کرتے ہیں. 3 میں سے 1 کنٹیسٹنٹ آگے جاتے ہیں اور 2 کنٹیسٹنٹ ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں. جو ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں ان کو آپ وائلڈ کارڈ کے ذریعے لا سکتے ہیں. واٹس ایپ آپ کریں گے ان کے آئی ڈی کے ذریعے نام، اور ان میں سے پھر موقع ہوگا ایلیمنیٹ ہونے والوں کو کہ دوبارہ سے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. ججز ہمارے اب تعارف تو سب کو ہے ہی. ادریس بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ چیف گیسٹ ہیں جناب جمال شاہ صاحب. جمال صاحب مجھے بتائیں کہ کبھی اکیڈمکس میں تقریری مقابلوں میں یقینی طور پر آپ نے حصہ لیا اور جج کیا؟ میں نے کبھی تقریری مقابلوں میں حصہ نہیں لیا. کبھی ایز اے جج؟ ایز اے جج ایک آدھ بار جی کیا. تو آج خیر یہ آپ جج کریں گے اور بتائیں گے. پہلے ہم آپ سے ہی پوچھیں گے کہ کون سے کنٹیسٹنٹ آگے جا رہے ہوں گے، پھر ہمارے ججز بھی بتائیں گے کہ ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں. تو جناب ہمارے ساتھ ہیں آئی ڈی نمبر 25 فہد مہدی. جی فہد کہاں سے ہیں آپ؟ جی 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 بولیں. میں بیسیکلی بھٹشا سے ہوں اور اس وقت میں یونیورسٹی آف سندھ جامشورو میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی آئی ڈی نمبر 20 سے اخلاص ہاشمی. جی کہاں سے ہیں آپ؟ جامعہ رہبر. اور ہمارے ساتھ ہیں آئی ڈی نمبر 27 اماد اقبال. گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے جی. تو تیار ہیں آپ تینوں؟ جی جی. آج کا موضوع ہے ہمارا غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہے. ٹھیک ہے ججز شروع کیا جائے پھر مقابلہ. چیز بتا دوں جی. تینوں بچوں کی توجہ کے لیے. دیکھیے یہ ڈیکلیمیشن کا کانٹیسٹ ہے نا، ڈیکلیمیشن کا مقابلہ ہے، جنرل اسپیچ نہیں ہے. تو آپ میں سے جو بھی اور دیگر جو بھی وہ سن رہے ہیں وہ کہ جو اگر منظر نگاری کا کانٹینٹ رکھیں گے آپ تو اس کا ایک ایج ملے گا. ٹھیک ہے شروع کریں. چلیں جی. فہد مہدی لگائیں سٹارٹ. دسمبر کی سرد صبح، پشاور میں ہلکی ہلکی دھند، اسکول میں اسمبلی ختم اور بچے اپنے کلاسز کی جانب رواں ہیں. کوئی کتاب اپنے سینے سے لگا کر اپنے مستقبل کی فکر میں گم، تو کوئی اپنے دوستوں سے باتیں کرنے میں مصروف. جناب والا سب کچھ معمول کے مطابق منظم اور پرسکون ہے، لیکن اچانک فضا کا توازن ٹوٹا. آرمی پبلک اسکول پشاور کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑی. دروازوں کے پیچھے سہمے ہوئے بچے، بینچوں کے نیچے دبی ہوئی سانسیں اور راہداریوں میں گونجتی ہوئی بے چینی کہ جیسے وقت رک گیا ہو. باہر سے سائرن کی آوازیں اور اندر کا ہر ایک لمحہ جیسے صدیوں بھرا لگ رہا ہو. جناب والا ٹائم چل رہا ہے، کوئی بات نہیں، نو پرابلم. جناب والا غم کی دھوپ کبھی مسجد خدیجۃ الکبریٰ اسلام آباد میں بم دھماکے کی صورت میں نازل ہوئی، جہاں نہیں ایک بار پھر شروع کر دیں. ٹائم تو چل رہا آپ کا. نہیں کوئٹ کر رہے ہیں بالکل آپ یہاں سے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹائم ہے، آپ کوشش کریں، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے. شروع سے کر دیں. چلیں بولو. ابھی 1 منٹ ہے آپ کے پاس، بولنا شروع کر دو. 1 منٹ ہے. پہلی لائن سے شروع کر دو. چلیں ادریس بھائی وہ کہہ رہے ہیں نا خود، وہ کہہ رہے ہیں کہ از ناٹ ریڈی. جی ٹائمر لگائیں. یہ ہٹائیں جی. ٹائمر لگائیں. اخلاص ہاشمی تیار ہیں آپ؟ سٹارٹ کریں. غموں کی کثرت، آزمائشوں کی حدت اور دکھوں کی شدت کے بعد خوشی کی فضا، کامیابی کی ہوا اور راحت کی باد صبا ضرور نصیب ہوتی ہے. علی وقار یہ موضوع ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی کی سختیاں ہمیشہ نہیں رہتی. ہر اندھیری رات کے بعد روشن صبح، ہر طوفان کے بعد سکون اور ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، کیونکہ غموں کی دھوپ کے بعد روشن سائے ہوتے ہیں. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں واضح روشن مثالیں نظر آئیں گی. علی وقار سب سے پہلے حضور جان عالم فخر بنی آدم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملاحظہ کیجیے. مکے میں ظلم و ستم، طائف میں پتھراؤ اور شیب ابی طالب کی سختیاں، مگر شیب ابی طالب کی سختیاں
شیب ابی طالب کی سختیاں، مگر صبر و استقامت کے بعد فتح مکہ جیسی عظیم فتح نصیب ہوئی۔ عالم اسلام کے عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے طویل جدوجہد کے بعد بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھیے، سیاسی مخالفتیں، شدید بیماری کے باوجود حوصلہ ایسا کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے شدید مشکلات کے باوجود ایک خواب دیکھا اور وہ خواب ایک قوم کی تقدیر بن گیا۔ پاکستان کے عظیم سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے شدید رکاوٹوں کے باوجود وطن عزیز کو ناقابل تسخیر بنایا۔ عظیم سائنسدان سر آئزک نیوٹن نے غربت اور مشکلات کے باوجود ایسے قوانین دریافت کیے کہ دنیا بدل کر رکھ دی۔ اسی طرح جنوبی افریقہ کے صدر جنوبی افریقہ کے عظیم رہنما نیلسن منڈیلا 27 برس قید میں رہے، مگر رہائی کے بعد قوم کے رہنما بنے۔ امریکہ کے ابراہم لنکن ٹائم از اپ۔ کافی انفارچونیٹ ہے، لیکن یہ کہ ابھی میں اپنی رائے ریزرو رکھتا ہوں پہلے تاکہ ڈیمورلائز نہ ہو جائے۔ میں تیسرے کنٹیسٹنٹ ہیں اماد اقبال، آپ تیار ہیں؟ ٹائمر لگائیے جی۔ ظلم کی رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، ایک دن ضرور ڈھل جاتی ہے صدر علی وقار۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ جب جب مظلوموں کے لہو کو فرعون وقت نے مقتل میں دبانا چاہا، وہ کہیں شعلہ کہیں نعرہ بن کر کوچہ و بازار میں آ نکلتا ہے۔ سو اسی فلسفے پر ایمان لاتے ہوئے عزم مصمم اور جہد مسلسل لیے لوگ خوشیوں کی سائے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں شکستگی کی دھول تو ہوتی ہے، مگر ان کی نظریں یقین کی طویل شاہراہ پر گھڑی ہوتی ہے۔ جب کیوبا میں غموں کی دھوپ چھانے لگے اور بربریت کا دیو معصوم لوگوں کو نگلنے لگا، تو چھی گویرا اور فیڈل کاسٹرو لہو کی تال پر رقص وصال کرتے ہوئے اپنے دلگیر لوگوں کو خوشیوں کے سائے فراہم کرنے لگے۔ صدر علی وقار جب غموں کی دھوپ کینیا میں درخت سولی کے چلنے لگے، تو جومو کنیاٹا نے موت کی منڈھیر پر آواز حق بلند کرتے ہوئے انہیں خود مختاری کی چھاؤ عطا کی۔ جب امریکی جیل میں سیاہ فاموں کے دل سینوں میں ہی گلنے لگے، تو براک اوباما اور فیڈل کاسٹرو صدر علی وقار انہیں چھاؤ عطا کی۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل سے لے کر تختہ دار کو چومتے عیسائی طلبہ تک، ہزاروں بالشویکیوں کے لہو سے لے کر امام اور صدر علی وقار، اسی طریقے سے صدر بش کو شیطان کا خطاب دینے والے ہیگو شاویز تک، صدر علی وقار اسرائیل کے خلاف لڑتے ہسپانوی مزدوروں کے بعد اسی طریقے سے غزو و حماس کے لوگ سر قلم کرنا چاہے، سر خم کرنا چاہا اور آگے بڑھ کر یہ فتح کی نوید سنا گئے کہ ہر غم کے خوشی کے بعد، غموں کے بعد خوشی کے سائے ضرور ہوتے ہیں، کہ یہ غم کی جنگ ہے، کہ یہ زر کی جنگ ہے، نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے۔ جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو، وہ جنگ ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے۔ ٹائم از اپ۔ اچھا، یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایسے ججز، کچھ ایسے بھی کنٹیسٹنٹ ایلیمنیٹ ہو گئے جو بہت بہترین تھے، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ تینوں نے مقابلہ کیا تو تینوں ہی بہت اچھے تھے، 2 ایلیمنیٹ ہو گئے۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگ تیاری کر کے نہیں آئے، مجھے لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، فامبل ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو ایک تو یہ کون کہہ رہا ہے کہ آپ نے 10 سیکنڈز کے اندر یہ اتنی تقریر اپنی مکمل کرنی ہے؟ تحمل کے ساتھ، کم ہو مواد، یہ کل بھی آپ نے بتایا، آپ نے لوگوں کے دل تک پہنچانی اپنی بات، لوگوں کو سمجھانی ہے بات۔ یہ تیز تیز بول کے اپنی تقریر میں جان ڈالنے کی یہ کون سی کوشش ہے؟ اس میں آپ خود ہی بھول جاتے ہیں۔ اور جب آپ یہاں پر آ رہے ہیں، اس پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں، تو تیاری کر کے آئے نا، اپنی یاد کر کے آئے تقریر۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہاں پر آ کر ٹھیک ہے ہو جاتا ہے، کبھی بھول جاتے ہیں۔ اب ہم موقع دے رہے ہیں پہلے کنٹیسٹنٹ کو، ان کے ذہن سے ہی نکل گئی یہ ساری بات۔
وہ امپرووائز ہی نہیں کر پا رہے تھے. تو یہ نہ کریں برائے مہربانی. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایلیمنیٹ. ججز مجھے بتائیں آج کیسا آپ کو اس میں یہ تو بڑا ایک بات بتاؤں, پہلی دفعہ شاید اگر میں بھی کیمرے کے سامنے جاؤں تو میں بھی مشکل میں آ سکتا ہوں, لیکن اس کا حل ہے. حل میں بار بار ہم آف ایئر بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی تقریر تیار کر لی, مواد آپ نے تیار کر لیا, اس کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ 15 مرتبہ 20 مرتبہ 40 مرتبہ آپ اس کو ریہرس کر لیں. یہ جو آپ ڈرامے دیکھتے ہیں نا, تو ڈرامے یہ آرٹسٹ ڈائلاگس کو یاد کرتے ہیں, اس کی ریہرسل کرتے ہیں, بارہا کرتے رہتے ہیں تاکہ کیمرے کے سامنے وہ غلط نہ ہو جائے. اور یہاں تو چونکہ آپ لائیو جا رہے ہیں اس لیے ری ٹیک کی تو گنجائش ہے نہیں. ڈرامے میں اگر آپ جائیں تو پھر بھی ری ٹیک کی گنجائش بن جائے گی. یہاں آپ کو پہلی دفعہ ریہرس نہیں کرتے, پریکٹس نہیں کرتے, اس لیے یہاں پہ آ کے پرابلم ہوتی ہے. اس بھائی ٹیم بھی یہی کہہ رہی ہے اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آج کے مقابلے میں تو مجھے نہیں لگ رہا کوئی آگے جا رہا ہے. خیر آپ کا فیصلہ ہوگا, فائنل فیصلہ ہوگا. آپ بتائیے سر, جمال بھائی آپ بتائیں کہ ہوتا ہے اکثر ایسا ہو جاتا ہے؟ بالکل بالکل. اصل میں اسٹیج فرائٹ سے ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. باقی میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جب تک کانٹینٹ آپ کے وجود میں گھل نہ جائے, پوری طرح سے یاد نہ ہو, وہ روانی آ ہی نہیں سکتی ہے. اب نسبتاً زیادہ روانی ان کی تقریر میں تھی اس لیے کہ ان کو یاد تھا اپنا مواد سارا. تو کوشش کرے کہ تیار ہوں کلیئرٹی کے ساتھ. جمال شاہ صاحب کا جلد بازی میں ہے کچھ جمال شاہ صاحب کا جو شعبہ ہے اسکلپٹر والا, مجسمہ سازی والا, تو مائیکل اینجلو کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب اس سے کسی نے پوچھا کہ تم پتھر میں سے شکل کیسے نکال لیتے ہو, تو مائیکل اینجلو نے جواب دیا تھا کہ شکل تو پتھر کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے, میں صرف فالتو پتھر ہٹاتا ہوں. تو اچھی ڈیبیٹ تو آپ کو ویسے ہی ہوگی, لیکن آپ کو فالتو پتھر ہٹانے ہوں. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ آج کے کمپٹیشن میں ذرا بات یہ کہ کیا اب ہم یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ہماری ٹیم بھی کہہ رہی ہے کہ ان میں سے تو پھر وائلڈ کارڈ ہمیں بڑھانے پڑیں گے, یا تو کیا کریں؟ وائلڈ کارڈ ہمیں بڑھانے پڑیں گے. اگر ان تینوں میں سے لینا ہے تو آپ سب کو بھی واضح طور پہ پتہ ہی ہے کہ اس وقت عماد ہی جو ہے زیادہ نمبر لے رہا ہے, کیونکہ وہ دونوں ڈسکوالیفائی اس لحاظ سے ہو گئے کہ بیچ میں بہت خوبصورت شروع کیا تھا اس نے, جو منظر کشی کی تھی, اور مجھے امید تھی کہ آگے چل کے شاید یہ کچھ نیا بچہ ہے, بہت اچھا کرنے جا رہا ہے, لیکن بہت جلدی پریکٹس کی کمی ہے اور بچے اپنے اندر اتار نہیں رہے. میں جمال صاحب کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ جو بھی مواد ہے جب تک آپ اس کو خود فیل نہیں کریں گے, چاہے شعر ہو یا فیل کر کے جب کوئی چیز کرتے ہیں نا, تو وہ تاثر اگر یہ ہوگا کہ رٹنا ہے اور جیتنا ہے اور ہارنا ہے, تو پھر اچھی کارکردگی تو سامنے آپ اس میں اب یہ ہوگا کہ اگر ہم جیسے ان تینوں میں سے کوئی آگے نہیں جاتا. جی حالانکہ اس بچے کا جو کانٹینٹ تھا وہ بڑا پر اثر تھا. شروع ہوئے منظر کشی زبردست تھی, اور پھر ہم انتظار کر رہے تھے کہ اس سے بڑی بات آگے ہوگی, لیکن یہ خامخواہ ہار مان لی. اگر آپ اجازت دیں, جی فرمائیے. آج کے جو کمپٹیشن ہے اس کو ہم ڈرا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈرا کرنے سے مراد ہے کہ آج بارش ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, یعنی تینوں ہی, مطلب ہم ایلیمنیٹ کا لفظ یوز نہیں کر رہے تاکہ کسی کی وہ دوبارہ سے مطلب وہ نہ ہو. تینوں کو آپشن دیتے ہیں, کیا وائلڈ کارڈ کے ذریعے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. سنگل سلیکشن آج نہیں ہے, تینوں وائلڈ کارڈ پہ بھیج رہے ہیں ہم. آپ تینوں کے پاس آپشن ہے, آپ کے دوست, آپ کے جاننے والے آپ کو ووٹ کریں گے. اگر آپ کے ووٹ زیادہ ہو گئے تو آپ آ جائیں گے, لیکن آج کوئی ایک سلیکٹڈ نہیں. بالکل ایسے ہی. تو دیکھیں پہلی دفعہ ہمارے پلیٹ فارم پر ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی آگے نہیں جا رہا ہے اور وائلڈ کارڈ کے ذریعے ان کو موقع ملے گا, لیکن اس کے بعد یہ ایسا نہیں ہوگا. کوئی وائلڈ کارڈ میں اگر یہ سوچ رہا ہے کہ تیاری نہیں کر کے آئے گا اور اس کے بعد ان کو وائلڈ کارڈ کے ذریعے موقع مل جائے گا, ان کا نام ہی ہم نکال دیں گے. کوئی اسپیشل کیسز میں ہو رہا ہے نا, اسپیشل بیسس پہ, بالکل کیسز میں ہو رہا ہے, ہر کوئی توقع نہ کرے. سجیشن میں دینا چاہوں گا کہ آپ سکون رہیں اور کسی میدان کو فتح کرنے کی کوشش نہ کریں, امپوز نہ کریں اپنی وہ شدت جو ہے. جتنے پر سکون رہیں گے اتنی آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ یاد رہے گا آپ کو, اصل میں گریجولی چیز اوپر جاتی جائے. آج اس وقت آپ کے ساتھ نادیہ خان نہیں ہے نا, تو کسی نے اچھی تقریر نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے, انہیں موٹیویشن نہیں ملی. چلیں خیر, آج تو یہ مقابلہ ہوا. اور سکون کی آپ نے بات کی, تو اگر پرسکون آپ نے رہنا ہے تو آپ نے ہیلدی رہنا ہے, تو جناب سکون برانڈ کو اپنی لائف میں آپ شامل کر لیں, تو آپ پرسکون بھی رہیں گے, ہیلدی بھی رہیں گے. پاکستان فرسٹ اینڈ اونلی ویلنس برانڈ ہے یہ, اور جناب اس کو گلوبلی یہ ریکگنائزڈ ویلنس برانڈ بھی ہے. جمال شاہ صاحب کو یہ ہم دیں گے, گفٹ ہیمپر ہے سکون کی طرف سے سر. بہت شکریہ. جی, بہت شکریہ. اور تینوں کو یہ گفٹ ہیمپر ملے گا.
یہ آپ کے لیے اور جناب یہ آپ کے لیے اور یہ آپ کے لیے. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ تیاری کر کے آئیں کنٹیسٹنٹس تاکہ مقابلہ بھی اچھا ہو, لوگ بھی دیکھیں, لوگ محظوظ بھی ہوں. اب ہمیں بریک لینا ہے اور کسی اور کا چانس خراب نہ ہو. بالکل ایسے ہی بہت سے ایسے لوگ آئے یہاں پر کنٹیسٹنٹ آئے جو بہت بہترین جنہوں نے تقریر کی, لیکن ان کے جو مد مقابل تھے انہوں نے ان سے زیادہ ہی کچھ اچھی تقریر, تو ایلیمنیٹ ہو گئے. تو ایسا ہم چاہتے نہیں ہے کہ ہو.